یاد رکھیں اسلام میں زندگی کی بڑی اہمیت ہے، بشرط یہ ہے کہ زندگی اللہ کی عبادت میں کی فرما برداری میں گزرے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور وہ شخص جو ہے وہ بڑا نیک تھا، لیکن دوسرے بندے کا انتقال ٹھیک اس کے 8 دن کے بعد ہوا۔ وہ دونوں سگے بھائی تھے، لیکن جس کا انتقال پہلے ہوا وہ زیادہ متقی پرہیزگار تھے، زیادہ عبادت گزار تھے، اور 1 ہفتے کے بعد جس بھائی کا انتقال ہوا وہ پہلے والے بھائی سے کم متقی اور پرہیز، تو لوگوں نے دونوں بھائیوں میں یعنی بعد میں انتقال کرنے والے بھائی سے زیادہ تعریف اس بھائی کی جن کا انتقال پہلے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس پہلے بندے کی تعریف زیادہ کر رہے ہو، اس دوسرے کی وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، میرے آقا وہ بندہ ان سے زیادہ نیک تھا، ان سے زیادہ پرہیزگار تھا، ان سے زیادہ متقی تھا۔ تو میرے سرکار نے فرمایا مگر وہ اس سے 1 ہفتہ پہلے دنیا سے گیا ہے اور یہ 1 ہفتہ بعد دنیا سے گئے ہیں۔ اس کا مطلب 1 ہفتے کی نمازیں ان کے نامہ اعمال سے ان کے نامہ اعمال میں زیادہ ہے، اور انسان کے لیے اللہ اکبر ایک ہی نماز کسی دوسرے انسان کے مرتبے سے بڑھنے کے لیے بہت کافی ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پتا چلا کہ اللہ اکبر سرمایہ زندگی کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ایمان والی زندگی عطا کی اس کو بہت بڑی نعمت عطا کی، لیکن اللہ اس زندگی کے بعد جو موت پیدا کی گئی ہے، موت کو پیدا کر کے اللہ نے ہمیں آزمایا ہے، ہم سے امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ کل نہیں تو پرسوں نہیں تو اس کے بعد کبھی نہ کبھی ایک دن موت آنے والی ہے۔ اور موت کیا ہے؟ اللہ اکبر، کوئی نیک ہو تو اس کو موت کتنی سختی سے آتی ہے، تو بدکاروں کی موت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ابن حوشب نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ کہ غوث کتب ابدال کسی صحابی کے ادنا درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ کا رتبہ ہے، حالانکہ صحابہ ادنا ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ صحابہ وہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو خواب میں نہیں دیکھا بلکہ عالم بیداری میں دیکھا، اور ایک بار نہیں بلکہ بار بار دیکھا۔ مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان پر تن من دھن وارے، ان پر اپنی زندگی واری، ان پر سب کچھ نثار کیا، ان کے لیے اپنا گھر چھوڑا، ان کے لیے اپنا مال چھوڑا، ان کے لیے اپنے مکانات چھوڑے، ان کے لیے اپنے بیوی بچے چھوڑے، ان کے لیے مکہ جیسا وطن چھوڑ دیا، جس کے لیے سب چھوڑ دیا ہے وہ صحابہ کرام کی ذات ہے۔ اس لیے دنیا کا کوئی انسان کا سر جو ہے وہ صحابہ کی عظمتوں کو، ان کی رفعتیں اوج ثریا پر اتنی بلند ہے کہ لوگ ان کے مرتبے تک پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ جو صحابہ کے نشان عظمت کی انتہا کو دیکھنے کے لیے اپنی گاہوں کو بلند کرے گا، اس کے سر سے ٹوپی تو گر سکتی ہے مگر کرام کی رفعتوں کی انتہا اس کو نظر نہیں آ سکتی۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت انہوں نے پائی، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضور علیہ السلام نے محبت و پیار سے ان کے نام لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بات کا شرف عطا کیا۔ لیکن میرا عنوان یہ نہیں ہے، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جب ہمانوں میں یہ بات پہنچی کہ صحابہ کی عظمت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے، تو آئیے ابن حوشب، تو حضرت عمرو ابن عاص کا خیمہ لگایا گیا اور اس خیمے میں آپ رہتے تھے، اور وہیں سے جو ہے آپ جنگ پر فوجوں کو روانہ کرتے تھے۔ جب شام تو خیمہ اکھاڑنے کی بات آئی کہ اب یہاں سے جانا ہے اور اب قلعوں میں قیام کرنا ہے، تو اتنے دنوں کے اندر ایک کبوتر اس نے حضرت عمرو ابن عاص کے خیمے میں گھونسلہ بنا دیا تھا۔ حضرت عمرو ابن عاص نے فرمایا
اب میرے خیمے کو کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کبوتر کا گھونسلہ اجاڑنا پڑے گا، اس لیے یہ خیمے کی جو قیمت ہے ہم ادا کر دیتے ہیں، بیت المال میں یہ رقم ہم جمع کرا دیتے ہیں، لیکن میرا خیمہ مت کھولو، اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کو اکھاڑنے کی وجہ سے ایک پرندے کا گھونسلہ اجڑ جائے گا۔ یہ ان کے اخلاص کی برکت تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں وہ خیمہ لگا تھا اس مقام پر یادگار کے طور پہ پورا شہر آباد کر دیا۔ آپ غور فرمائیں، یہ اس صحابی کا تقوی تھا، ان کی رحم دلی تھی، ان کی پرہیزگاری تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو جس نے یہ صحابہ اس شان کے مالک ایسے رحم دل تھے، جب ان کی رحم دلی کی یہ شان ہے تو جس شخص نے ان کو ایسا رحم دل کیا تھا اپنی تربیت کے ذریعے سے، اس نبی رحمت کی رحم دلی کی عالم کیا ہوگا، ان کی رحم دلی کا عالم کیا ہوگا، ان کی رحم دلی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو سکرات کی کیفیت تھی، موت قریب تھی، موت قریب تھی۔ چونکہ وقت میں گنجائش کم، اس لیے بات جلدی سے سمیٹنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ موت کا وقت قریب ہے اور یہ وہ گھڑی ہے جو مجھے اور آپ کو سب کو آنا ہے۔ موت سے بے فکر رہ کر اپنی زندگی گزارنے والے آج امت مسلمہ جو گناہوں کے دلدل میں ڈوب چکی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے موت کے لمحات کو فراموش کر دیا۔ ہم نے ہزاروں لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو اپنی آنکھوں سے مرتا دیکھا، لیکن کبھی ہم نے موت کی تلخیوں کا احساس نہیں کیا۔ جس دن موت کی تلخیوں کا احساس کر لیتے، شاید نرم گدوں پر لیٹ کر کبھی گناہ نہیں کرتے، رات کی سیاہ چادروں کے اندر کبھی گناہ نہیں کرتے، اپنی اللہ اس کے رسول کو کبھی ناراض نہیں کرتے۔ میں صحابی رسول کی موت کی ان لمحات کو بیان کر رہا ہوں جس کو سننے کے بعد طبیعت لرز اٹھتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص یعنی عمرو ابن عاص کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا جی عمرو ابن عاص کی موت کا وقت قریب تھا، سکرات کی کیفیت میں تھے، میں ان کے سرہانے جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ابا جی کہ اس کا سر عرش کے نیچے ہے اور اس کے پیر زمین کے اندر ہے، اور پوری کائنات مشرق سے لے کے مغرب تک اس کے پیروں کے نیچے ایسے ہے جیسے ہے۔ فرشتوں کی حالت، وہ موت کے وقت کی تکلیف دیکھ کر فرشتوں کا وجود سکڑ جاتا ہے جو یہ منظر دیکھتے ہیں، اور پھر ایک ایک جوڑ سے روح نکالی جاتی ہے، اور ایک جوڑ سے روح نکال کر دوسرے جوڑ تک لائی جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے اس وقت مرنے والے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر وہ تکلیف دنیا کے اندر ڈال دی جائے تو دنیا پگھل جائے۔ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننے والے، لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے اللہ رسول کو ناراض کرنے والے، زنا کی اڈوں کو آباد کرنے والے، شراب کی اڈوں کو آباد کرنے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، دین کا مذاق اڑانے والے، مسلمان اور مومن ہو کر بھی کافروں کی طرح زندگی گزارنے والے، ذرا سوچے تو صحیح بچ کر جائیں گے کہاں؟ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہ اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر چھپو گے وہاں بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی، وہاں بھی موت، اور کیا تکلیف کے ساتھ موت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو موت کا فرشتہ ہے دوسرے فرشتوں کو ساتھ میں لے کر آتا ہے اور مرنے والے کو دبوچ لیتا ہے، اپنی باہوں کے اندر دبوچ لیتا ہے۔ اگر فرشتے مرنے والے کو نہ دبوچے تو جنگلوں بیابان میں وہ مردہ مرنے والا بھاگتے پھرے گا اور تم اس کی دوڑ بھاگ دیکھو گے، لیکن پہلے فرشتہ اس کو دبوچ لیتا